آواز بلند نعرے صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم ورتل القرآن ترتیلا صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ بزم قرآن سجی ہوئی ہے اور عظمت قرآن اور قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کو اہمیت دی جا رہی ہے، جو کہ ایک اہم موضوع ہے اسلام کا۔ آپ دیکھیے ایران وغیرہ یا دوسرے اسلامی ممالک میں بہترین قراء پیدا ہو رہے ہیں، بہترین قراء بنائے جا رہے ہیں اور مسابقے رکھے جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ رکھے جا رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ قرآن کے اسٹیڈیوز ہیں، بڑے پیمانے پہ قرآن کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں اور ضرورت ہے کہ قرآن کو ہم یہاں اہمیت دیں اور ہم بھی اس پیمانے کے پروگرام، اس طرح کے پروگرام کو منعقد کریں۔ قرآن خود ہم سے کہہ رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے غور و فکر کے ساتھ پڑھیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک قرآن فہمی ہے اور ایک یہ کہ قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھنا ہے۔ جتنا قرآن کا سمجھنا اہمیت رکھتا ہے اتنا ہی قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا تاکہ اس کے نورانی اثرات ہمارے دل پر مؤثر ہوں، اثر اور اہمیت رکھتا ہے۔ خوب ایسی بزم سجانا یہ ایک منفرد کام ہے، بہت کم اس طرح کے کام ہمارے معاشرے میں کئیے ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ قرآن کے حوالے سے بزم سجائی جائے اور لوگ اکٹھا ہوں۔ اور قرآن جب آپ پڑھیں گے اور قرآن ٹھہر کے پڑھیں گے اور قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو بے شک یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ رسول کرام اسلام کا زمانہ ہے، ایک شخص مدینے میں آتا ہے اور آنے کے بعد اسلام لاتا ہے، تو رسول کرام اسلام نے فرمایا اپنے کسی صحابی سے کہ آپ اسے قرآن کی تعلیم دے دیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اسلام لانے کے بعد اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کیسے قرآن کی تعلیم دے دیں؟ تو صحابی نے اسے سورہ زلزال کی تعلیم دینا شروع کیا، اور جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ شخص کھڑا ہوا اور واپس جانے لگا۔ کسی دیہات یا کسی گاؤں وغیرہ سے آیا تھا، تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہوا، تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ پھر رسول کی خدمت میں وہ صحابی آیا، رسول اللہ وہ شخص جو آیا تھا اسلام لایا تھا اس نے یہ سورہ کی تعلیم لی، سورہ زلزال کی، اور وہ واپس چلا گیا۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے اس کی مذمت نہیں کہی بلکہ ایک جملہ کہا کہ رجع الفقیہ، وہ ایک معمولی انسان بن کے نہیں پلٹا بلکہ فقیہ بن کے پلٹا ہے۔ خوب ایک سورہ سمجھ جائے تو انسان فقیہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ اہم آیت تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے اس آیت کے حقیقی مفہوم کو سمجھ لیا تھا۔ تو یہ حقیقی مفہوم تک کیسے پہنچا؟ تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن کے ذریعے پہنچا۔ آپ نے فرمایا رجع الفقیہ، وہ فقیہ بن کر پلٹا ہے، یعنی اس کے اندر جو بصیرت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ بصیرت پیدا ہو گئی۔ فقیہ
کا معنی وہ فقیہ اصطلاحی نہیں ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں مراجع تقلید، وہ ایک اصطلاحی فقیہ ہے، ورنہ لغت میں فقیہ اور فقہ یعنی فہم، درک، تو جس نے درک کر لیا حقیقت اسلام کو اور یہ سمجھ لیا کہ اگر ایک ذرہ بھی ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا صلہ ملنے والا ہے، ایک ذرہ بھی برائی کرتے ہیں تو اس کی جزا سزا ملنے والی ہے، تو گویا اس کے اندر بصیرت پیدا ہو گئی۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں رجع الفقیہ، وہ فقیہ بن کر پلٹا۔ تو قرآن کی ہمارے سماج میں اہمیت ہونی چاہیے اور بڑھاوا ملنا چاہیے۔ اس طریقے کے پروگرام جو مولانا ڈاکٹر یاسف عباس صاحب نے منعقد کیا ہے، ضرورت ہے کہ اس طرح کے اور بھی پروگرامز ہوں اور ہمارے بچے قرآن سے آشنا ہوں۔ صرف قرآن ہمارے یہ ہوتا ہے قرآن چلنے لگے کافی ہے، کس طرح اب یہ جگہ نہیں ہے لیکن کسی طرح آ کر کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ معیار نہیں ہے کہ کسی طرح سے آ کر کے قرآن پڑھ لیا جائے، نہیں، قرآن کو اس خوبصورتی سے پڑھا جائے کہ اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو ہدایت ہے، اس کا جو مثبت اثر ہے وہ ہمارے دلوں تک اترے، اور اس خوبصورتی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مختلف احادیث قرآن کی عظمت میں آپ کو ملتی ہیں۔ رسول کرام اسلام سے یہ بھی حدیث ہے کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ افراد ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ تو اس سے بڑھ کر عظمت قرآن کیا ہو سکتی؟ اور سب کچھ سرچشمہ ہدایت ہمارے لیے قرآن ہے۔ اہل بیت کے بعد اگر کوئی چیز جو ہمارے لیے لٹریچر کا کام کرتی ہے، کتاب کا کام کرتی ہے، تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو اس کو بہترین انداز سے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اور اپنے بچوں کے اندر ذوق و شوق و ولولہ پیدا کرنا کہ وہ اس سے مانوس ہوں اور اسے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد آئندہ کی نسلوں تک منتقل کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ہم اس مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن ایک مرحلہ اور بھی ہے کہ جس کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض لوگ ایسے بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں قرآن کی تعلیمات صحیح سے اتری نہیں ہے، یا قرآن کی جو ہم سے درخواست ہے وہ درخواست ہم نے پوری نہیں کی ہے، یا قرآن کو اس انداز سے پڑھنا ہم نے شروع کر دیا ہے کہ اس کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو بے شک پھر یہی قرآن ہم پر لعنت بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ البتہ وہ ایک افراطی مرحلہ ہے، ابھی ہم تفرید کے مرحلے میں، ابھی ہم کمکاری کے مرحلے میں، کام ہی نہیں کیا ہے، کام کرتے ہیں تو افراد کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ کچھ لوگ مفاہیم قرآن سے آشنا نہیں ہیں اور قرآن کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں کہ قرآن کی حقیقت ان کے دلوں میں اتری ہوئی ہو، اور وہ صرف تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر غنا کا تصور پایا جاتا ہے، اور پھر حدیث یہ کہتی ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض لوگ ایسے بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت قرآن سے آشنا نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے وارثوں سے آشنا نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ جو رسول نے یہ ہمیں کہا تھا کہ اہل بیت کو لے کر چلنا ہے، جو قرآن کے حقیقی معلم ہیں، ان سے ہم آشنا نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ہم آپ کا وقت نہ لیں، ضرورت ہے کہ ہمارے سماج میں انشاءاللہ تلاوت قرآن، ترتیل اور دوسرے انداز سے جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کے اوپر کام کریں، بچوں میں شوق پیدا کریں، اور جو ہمارے مکاتب ہیں اس میں اچھے اساتذہ جو بہترین انداز سے قرآن کی تلاوت کر سکیں، بہترین اساتذہ کا انتخاب کیا جائے، اساتذہ کام کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے بہترین قراء کی آواز کو سن کر اسے فالو کر سکتے ہیں اور اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔
ہم کتنی قرأت قرآن سنتے ہیں، کتنی دعائے کمیل یا دوسری چیزیں سنتے ہیں جس کے اندر وہ چاشنی نہیں آ پاتی جو چاشنی ہمیں آپ عرب ممالک میں یا ایران وغیرہ میں دیکھتے ہیں، جو درد ہے یا جو کیفیت ہے وہ نہیں پیدا ہو پاتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ کام اس انداز سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تلاوت قرآن اس انداز سے کرنے کی توفیق دے جس طریقے سے وہ خود ہم سے چاہتا ہے۔ ہمارے بچوں میں تلاوت قرآن اور قرآن سیکھنے کا شوق و ذوق پیدا کرے، اور ساتھ ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنے معاشرے میں رائج کر سکیں، اپنے معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنا سکیں، اور اپنے امام کے وقت کے امام کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔